امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، اٹ از اے لو۔ زندگی فٹ بال سے ملتی جلتی ہے کہ نعرے کے تحت فٹ بال کے فلسفے کے ساتھ اپنی کہانی پر زور دینے والی سیریز مشہور فٹ بالر یاسین کی جذباتی طور پر چارج شدہ کہانی بیان کرتی ہے، جو ہر میچ میں اپنے گول سے لاکھوں لوگوں کے دل جیتتا ہے، اور یشل جو اس کی قسمت کو چیلنج کرتی ہے۔ نمبر 9، غدار۔ جب آئیدن نے اس کا دل توڑا تو داغان نے سوچا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا، فوج کے لیے سائن اپ کیا اور مشرق میں لڑنے والی ایک خصوصی یونٹ میں شامل ہو گیا۔ اب 2 سال کی سخت ڈیوٹی کے بعد داغان کی سروس ختم ہو گئی ہے۔ گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن گھر ایسا نہیں ہے جیسا کہ داغان کو یاد ہے۔ اس کا خاندان بکھر گیا ہے اور اس کے پرانے پڑوس نے ایک تاریک انڈر ورلڈ کو راستہ دے دیا ہے۔ آئیدن چلی گئی ہے اور یہاں تک کہ پرانے دوست جو باقی رہ گئے ہیں وہ سب مشکوک تعاقب میں پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اس کے چاہنے والے خطرے میں آتے ہیں تو داغان ہچکچاتے ہوئے ایک پیشہ ور ہٹ مین بننے کی پیشکش قبول کرتا ہے، لیکن ایک ہٹ مین کو بھی ایک ضابطے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات غیر معمولی حالات ایک آدمی کو ہیرو میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، مائی ونڈرفل لائف۔ دبئی کی چمکتی ہوئی آسمانی لکیروں سے لے کر میامی کے دھوپ میں بھیگے ساحلوں تک، مائی ونڈرفل لائف شبنم کے سفر کی پیروی کرتی ہے۔ ایک مخالف ہیروئن جو مشکلات سے پیدا ہوئی، جو معاشرے کی سیڑھی کی چوٹی تک اپنے پنجے گاڑتی ہے۔ شبنم ایک اسکالرشپ والی بچی تھی جو ایک ایلیٹ اسکول میں پڑھتی تھی، جہاں اسے ایک امیر طلبہ کے والدین اور یہاں تک کہ اس کے کچھ اساتذہ نے تنگ کیا تھا۔ اس کے دماغ کے باوجود کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے ان کے راستے پر پہنچائے گی، لیکن پلاسٹک سرجری اور اٹل خواہش کے ساتھ شبنم نے حتمی انعام حاصل کیا، اونو نامی ایک امیر شوہر۔ نمبر 7، ان لمیٹڈ لو۔ ان لمیٹڈ لو خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے، جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم بوس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی پیاری یاسمین سے شادی کرنے آتا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل رضوان لیٹو کو تباہ کرنے کے واحد مقصد کے ساتھ ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے۔ نمبر 6، چیسمل۔ کارسو ناخوش شادی میں ایک عورت ہے۔ اس کا شوہر ریحا ایک بدتمیز آدمی اور بیکار باپ ہے، لہٰذا جب کارسو اپنے تیسرے بچے کو جنم دیتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے 3 سالہ بیٹے کوزے کو اپنی ماں فیلس کے ساتھ کچھ دیر رہنے کے لیے استنبول بھیجتی ہے، تاہم استنبول کے راستے میں کوزے لاپتہ ہو جاتا ہے۔ 3 سال کی تلاش کے بعد کارسو مرسین کے سفر پر کوزے سے ملتی ہے۔ کارسو اپنے بیٹے کے ساتھ دوبارہ ملنے پر راحت محسوس کرتی ہے، تاہم کوزے جو اب دنیز کے پاس رہتا ہے اسے نہیں پہچانتا۔ کارسو کو اپنے بیٹے کو واپس جیتنے کے لیے لڑنا پڑے گا، جبکہ اس کی مشکل خاندانی صورتحال سے نمٹنا پڑے گا۔ نمبر 5، وائلڈ۔ وائلڈ علی کے شاندار سفر کی پیروی کرتا ہے، جسے لڑکپن میں اغوا کر لیا گیا تھا اور اسے اغوا کرنے والے گروہ کے لیے کام کرنا ختم کر دیا تھا۔ کئی سالوں کی مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد علی نے اپنا نام یمان رکھ لیا اور اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نئی بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنے اغوا کاروں سے بچ نکلا۔ اس نئے خاندان کے لیے چیزیں آسان نہیں ہیں، لیکن وہ سخت محنت کرتے ہیں اور اپنے تاریک ماضی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ ان سب کے ذریعے یمان کسی نہ کسی طرح اپنی روح کو پاکیزہ رکھنے کا انتظام کرتا ہے اور کبھی بھی اپنے ارد گرد چھائے ہوئے اندھیرے کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ معاملات اس وقت پیچیدہ ہو جاتے ہیں جب یمان شہر کے امیر علاقے کی ایک خوبصورت لڑکی رویا سے ملتا ہے۔ نمبر 4، قدس فاتحی صلاح الدین ایوبی۔ 12ویں صدی کے ایک مسلم حکمران صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور فتح یروشلم کی کہانی،
جس کی صلیبیوں کے خلاف جدوجہد اور جنگوں کا مقصد شام، شمالی میسوٹومیا، فلسطین اور مصر میں مسلمانوں کی سرزمین کو اس کی حکمرانی میں متحد کرنا تھا۔ نمبر 3، ریڈ برڈز۔ ریڈ برڈز مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوا کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو اپنے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا پڑے گا، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 2، پرل گرینز۔ اعظم، جو اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، ایک ادب کا استاد ہے جو اپنے طالب علموں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی زندگی ایک ہی رات میں مکمل طور پر بدل جاتی ہے جب وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے جرم میں جیل جاتا ہے۔ تاہم حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کی چھوٹی بیٹی غلطی سے اپنی ماں کی موت کا سبب بنتی ہے، اور اعظم اس کی حفاظت کے لیے ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اعظم، جس نے 4 دیواری کے درمیان کئی سال گزارے ہیں، جیل سے باہر آنے پر اس کا ایک ہی مقصد ہے، اپنے بچوں کو ڈھونڈنا اور ان کے ساتھ کھانے کی میز پر دوبارہ بیٹھنا، لیکن یہ بالکل آسان نہیں ہوگا۔ نمبر 1، بہار۔ بہار 20 سال پہلے میڈیکل اسکول سے گریجویشن کرتی ہے، لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاوز اولو سے ہوئی ہے، اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاوز اولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے۔ خاندان میں واحد ہم آہنگ جگر تیمور کا ہے۔ یاوز اولو خاندان کے لیے، جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔